السلام علیکم. چلیے شروع کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین. اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ ہم آج یہاں اپنے لیے ذوالحجہ کے مہینے سے کچھ فائدہ مند چیزیں، کچھ پوائنٹرز لینے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. یقیناً انسان کو ایک اور نیا سال مل جانا، انسان کی زندگی میں ایک اور ایسا مہینہ آنا جس میں آپ کو عبادت کرنے کے مختلف اینگل ملیں، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. حافظ ابن رجب الحنبلی، آپ نے نام سنا ہوگا، کلاسیکل اسکالرز میں ان کا نام آتا ہے. وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک مسلمان کا اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے اوپر شکر کا اظہار مختلف طرح سے ہو سکتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات میں قرآن میں ہمیں مختلف نعمتیں مینشن کی ہیں کہ اللہ نے تمہیں آنکھیں دیں، اللہ نے تم کو سماعت دی، اللہ نے تم کو بصارت دی، اللہ نے تم کو دل دیے، افئدہ، انٹلیکٹ دی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. تو شکر ادا کرنے کے کئی اینگل ہوتے ہیں. ابن رجب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اللہ انسان کو جو نعمتیں دیتا ہے، اگر آپ جو نعمتوں سے نعمتوں کو لسٹ ڈاؤن کرنا شروع کریں گی تو آپ کئی چیزیں اپنی لسٹ میں لکھ سکتے ہیں. ابن رجب کہتے ہیں کہ اللہ اپنے بندے کو جو نعمتیں دیتا ہے، اصل میں یہ نعمتیں وسائل المعرفہ ہوتی ہیں. وسائل المعرفہ سے مطلب کیا ہے؟ دیز آر مینس ٹو ریچ ٹو اللہ سبحانہ و تعالی. یعنی وہ چیز، نعمت وہ چیز ہے جس سے آپ اللہ کو پہچانتے ہیں. اب چاہے وہ آپ کی آنکھیں ہوں، چاہے وہ آپ کے کان ہوں، چاہے وہ آپ کی عقل ہو، یا وہ آپ کی کوئی بھی مٹیریلسٹک نعمت ہو، انسان اپنی ہر نعمت کے ذریعے اصل میں اللہ کو پہچانتا ہے. مثال کے طور پر بعض نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہوتا ہے. جیسے آپ کی اور میری آنکھیں، یا آپ کی اور میرے ہاتھ. آپ کی اور میری آنکھوں کے اوپر کوئی پرائس ٹیگ نہیں ہے کہ کوئی آپ سے کہے کہ میں تم کو $2 ملین دیتی ہوں تو اپنی ایک آنکھ مجھے دے دو. ایسا نہیں کہ کوئی انسان ہوگا جو اپنی آنکھ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا. تو نعمتوں کا شکر کرنا، نعمتوں کو دیکھنا اور ان کے ذریعے اللہ تک پہنچنا، یہ ہم نے بچپن سے سنا ہے. اور الحمدللہ ہم نے زبان سے اللہ کا شکر کرنا بھی سیکھا ہے. آپ نے شکر باللسان کا لفظ بھی اکثر سنا ہے، اپنی زبان سے اللہ کا شکر ادا کرنا. لیکن ابن رجب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب مسلمان اور مسلمان کو نعمت کا حوالہ دیتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ ہم انسان صرف زبان سے اللہ کا شکر ادا کریں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دین جو ہمیں دیا ہے، اس دین میں یہ نہیں آتا کہ آخرت میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے یہ سوال کرے گا کہ تم نے اپنی نعمت کے بارے میں کیا کہا. یہ آپ کو کہیں نہیں ملتا ہے کہ آخرت میں یہ سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنی نعمت کے بارے میں کیا کہا. یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ اس لیے کہ مثال کے طور پر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے. ایک انسان رچ ہے، بعض لوگ فلدی رچ ہوتے ہیں اور ان کے پاس بہت سی دولت ہوتی ہے، دنیاوی لحاظ سے دولت کی بات ہو رہی ہے. اگر کسی انسان کے پاس بہت سی دولت ہے، کسی انسان کے پاس بہت سی عقل ہے، کسی انسان کے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت سے ریسورسز دیے ہیں، اور وہ زبان سے کہتا رہتا ہے کہ میرے پاس بہت سے ریسورسز ہیں، یا میں بہت امیر ہوں، یا میں بہت عقل مند ہوں، تو یہ اس کا شکر نہیں ہے. ابن رجب کہتے ہیں نعمت کا شکر ہوتا ہے کہ نعمت کا استعمال ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ نے نعمت کو اپنے لیے نعمت بنایا یا زحمت بنایا. اسی لیے قیامت کے دن یہ سوال نہیں ہوگا آپ سے اور مجھ سے کہ ہم نے نعمت کے بارے میں دنیا میں کیا کہا، بلکہ ہم سے سوال یہ ہوگا کہ ہم نے نعمت کا استعمال کیسے کیا. جو انسان یہ پہچان جاتا ہے کہ اس کی ہر نعمت اس کے لیے ایک رسپانسبلٹی ہے، وہ انسان اس نعمت کے ذریعے اللہ تک پہنچ جاتا ہے. اگر آپ کو اور مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ نے آنکھ کیوں دی ہے،
تو ہم انشاءاللہ اپنی اس آنکھ کی نعمت کے ذریعے اللہ کی معرفت، اللہ کی ایکنالجمنٹ حاصل کر سکتے ہیں، اور یہی ہر نعمت کا مقصد ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ قیامت کے دن ابن آدم کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ اپنی نعمتوں کا جواب نہ دے دے. مثال کے طور پر اس میں آتا ہے جب تک وہ یہ نہ بتا دے کہ اس کو اللہ نے جو عمر دی تھی اس نے وہ کہاں لگائی. ایک انسان کو زندگی ملتی ہے اور اتنی لمبی زندگی ملتی ہے کہ گینیز بک میں اس کا ریکارڈ بن جاتا ہے. یا ظاہری بات ہے 100+ ایج ہوگی، ہو سکتا ہے 110 ایئرز ہو، 120 ایئرز ہو. آپ جانتی ہیں گینیز بک میں اس طرح کے ریکارڈ آتے رہتے ہیں. لیکن وہ انسان جس کو عمر ملی 110 سال یا 120 سال، اور اس نے ان 110 سالوں میں جو کہ نعمت ہے، ان 110 سالوں میں اپنی زندگی کے نعمت کا استعمال ایسے نہیں کیا کہ اللہ تک پہنچ جاتا، تو قیامت کے دن یہ نعمت، یہ عمر، یہ جو سال اتنے دیے گئے تھے، یہ اس کے خلاف گواہی دیں گے. اسی طرح سے اگر اللہ نے وقت دیا ہے، اگر اللہ نے صحت دی ہے، تو یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اس نعمت کے استعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا. آپ اور میں سوال کیے جائیں گے کہ ہم سارا دن کہاں تھکے. کیا ہر انسان نہیں تھکتا؟ تھکتا ہر انسان ہے. وقت ہر انسان استعمال اپنا کر لیتا ہے. کچھ بوریت میں وقت گزار دیتے ہیں، کچھ پروڈکٹیو کاموں میں گزار دیتے ہیں، کچھ ایسے کاموں میں گزارتے ہیں جن کو آپ یوز لیس ایکٹیویٹیز کہہ سکتے ہیں، کچھ ایسے کاموں میں وقت گزارتے ہیں کہ جن کا نہ ان کو الٹیمیٹلی کوئی فائدہ ہوتا ہے، نہ انسانیت کو کوئی فائدہ ہوتا ہے. اور کچھ لوگ اپنے وقت کا بھرپور استعمال کرتے ہیں اس طرح سے جس طرح سے ان کے کریٹر نے ان سے کہا ہے. تو تھکتے سب ہیں، کون کہاں تھک رہا ہے، دیٹ کاؤنٹس. اسی لیے آخرت میں پوچھا جائے گا کہ کس نعمت کو کس طرح سے استعمال کیا. ابن رجب ہمیں یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں، ہمیں ہر نعمت کے ذریعے اللہ کی دی ہوئی اس پہچان کو جان جانا چاہیے جس سے ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے اس نعمت کا استعمال کس طرح سے کرنا ہے. الحمدللہ ہم سب کو عقل کی نعمت ملی. اللہ نے ہم کو نہ صرف انٹلیکٹ دی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک صحت مند مائنڈ ورکنگ کنڈیشن میں بھی دیا ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ چاہتا ہے کہ مسلمان آج کا اپنی اس نعمت کو بھرپور استعمال کریں. اس لیے کہ جس دور میں آج آپ اور میں سانس لے رہے ہیں، یہ وہ دور ہے جس کے اندر ہر چیز کی لاجک مانگی جاتی ہے. یہ وہ دین، یہ وہ وقت ہے جس کے اندر آپ کو ہر چیز کے بارے میں دلائل سے بات کی جاتی ہے. تو یہ وقت ہے جس میں آپ اور میں اپنی عقل کی نعمت کا بھرپور استعمال کریں. عقل ہم سب کے پاس ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ کسی کے پاس عقل ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے. عقل سب کے پاس ہے. جو اللہ نے ہمیں یہ برین دیا ہے، اس برین کے اندر یہ کیپیسٹی ہے جس کو اب سائنٹسٹ اور زیادہ بار بار ہم سب کے سامنے حقیقت کو لے کر آ رہے ہیں کہ آپ ذہن کے جس پورشن کو جس ڈائریکشن میں میکسیمائز کرتے ہیں، جس طرح سے استعمال کرنا شروع کرتے ہیں، اس کی ریٹیننگ پاور بڑھتی جاتی ہے. تو عقل کی نعمت ہم سب کے پاس ہے. الٹیمیٹلی اللہ کے سامنے پہنچیں گے تو ہم سے سوال ہوگا کہ ہم نے اس کا کیسے استعمال کیا. آج آپ اور میں الحمدللہ ایک نعمت اپنے پاس رکھتے ہیں، تمام دنیاوی نعمتوں کے ساتھ ساتھ، زندگی کی نعمت کے ساتھ ساتھ، جو نعمت ہے مسلمان ہونے کی. آپ کو اور مجھے اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا ہے، اور یہ اسلام کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کے بارے میں، اس نعمت کے استعمال کے بارے میں آج کے مسلمان کا کانشیس ہو جانا، یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہو سکتی ہے. ورنہ مسلمان تو بہت سے ہیں، 1.2-1.7 بلین مسلمان اس وقت اس دنیا میں موجود ہیں. لیکن کتنے لوگوں کو اپنی آئیڈینٹی کے بارے میں کانفیڈنس ہے؟ کتنے لوگ اپنی عقل کی نعمت کو اپنے اسلام کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں؟ کتنے لوگ صرف اور صرف بیئر منیمم پر مسلمان ہیں، منیمم پر؟ کتنے لوگ صرف اور صرف ٹائٹل کے مسلمان ہیں؟ کتنے لوگ صرف اس لیے مسلمان ہیں کہ بس ایک مسلمان فیملی میں پیدا ہو گئے؟ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس ایکنالجمنٹ کو بڑھائیں کہ جہاں اللہ نے ہمیں زندگی کی نعمت دی ہے، ہم اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں. وہاں جو ہمارے پاس مذہب ہے، جو ہمیں اللہ نے دین دیا ہے، دین اسلام، ہم اس کو پوری عقل کے ساتھ استعمال کریں. ہم اس کو نعمت سمجھیں، اور اس کے لیے ہم اپنے عقل کو اسی ڈائریکشن میں استعمال کریں جس ڈائریکشن میں اللہ نے اس کو بنایا تھا. اس لیے کہ سوال اسی کا ہوگا، کیا میں صرف اسی لیے مسلمان ہوں کہ مجھے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا گیا،
یا میں کسی مسلمان ملک میں رہتی ہوں، یا میں اس لیے مسلمان ہوں کہ مجھے نہیں پتا میں کیوں مسلمان ہوں. آج آپ باہر نکل کر پوچھیں، بہت سی ایسی یوتھ آپ کو ملے گی، یوتھ نہیں ایڈلٹ بھی ایسے مل جائیں گے جن سے اگر آپ سوال کرتے ہیں کہ آپ کیا ریزننگ دیں گے کہ آپ مسلمان ہیں، تو وہ بالکل اس وقت خاموش ہو جاتے ہیں، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. اگر آپ سے کوئی نان مسلم سوال کرتا ہے کہ آپ مسلمان کیوں ہیں، تو آپ کے پاس سالڈ ریزننگ ہونی چاہیے. اگر آپ سے کوئی سوال کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ کے لیے کہنا اہم کیوں ہے، آپ کے پاس سالڈ ریزننگ ہونی چاہیے. اگر کوئی آپ سے یہ سوال کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول ماننا کیوں ضروری ہے، آپ کے پاس اس کا جواب ہونا چاہیے. اگر کوئی آپ سے یہ سوال کرتا ہے، اس لیے کہ دنیا اس وقت گلوبلائزیشن کے ساتھ ہے، جہاں ایک مسلمان ہے وہاں پوری دنیا اس سے اس وقت پوری معرفت رکھتی ہے، تو آپ سے کسی وقت بھی کہیں پر بھی کوئی سوال پوچھا جا سکتا ہے. کیا پتا وہ سوال کوئی مسلمان پوچھے، کیا پتا کوئی نان مسلم پوچھے. بینگ اے مسلم میرے پاس اس کا جواب ہونا چاہیے. اگر مجھے دنیا میں ہر نئی ہونے والی ڈسکوری کے بارے میں معلوم ہے، ہر انوینشن کی میرے پاس ڈیٹیل آ جاتی ہے، ناسا کہاں تک پہنچ گیا اور ناسا کے سیٹلائٹس کہاں تک کام کر رہے ہیں، یہ میری انفارمیشن میں ہے. پولیٹیکل سینیریو کیسا چل رہا ہے اس کو میں بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتی ہوں. تو مجھے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اگر قرآن کو کامل کتاب، کمپریہنسو کتاب، اور اسلام کو ایک کمپریہنسو دین کہا گیا ہے تو کیوں کہا گیا ہے. یہ ہے عقل کا درست استعمال. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دنیا کی زندگی اب تک دی ہوئی ہے، اس لیے کہ اللہ ہم سے کچھ نہ کچھ کام لینا چاہتا ہے. زندگی کی مہلت جس کے پاس ہے اس کے پاس یہ اپرچونٹی موجود ہے کہ وہ اپنی نعمتوں کا درست استعمال کر سکیں. اور ہمارا یہاں اکٹھے ہونے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی عقل کو کچھ صحیح ڈائریکشن دینے کے لیے کوئی ایک دو پوائنٹرز اپنے ساتھ لے کر جا سکیں. تو اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، ریزننگ ہمیں معلوم ہونی چاہیے. اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، اس عقل کا درست استعمال ہمیں آنا چاہیے. آج جس دور میں ہم رہتے ہیں اس دور میں ہمارے لیے ریزننگ تلاش کرنا، علم حاصل کرنے کے بعد اس کو عمل میں لانا مشکل نہیں ہے. اچھی بات ہے زبان اللہ کا شکر ادا کرتی رہے، اچھی بات ہے زبان تسبیح کرتی رہے، بہت اچھی بات ہے کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ کانسٹینٹلی آپ کی زبان پر اور آپ کے دل پر جاری رہے. لیکن اٹس اے ہائی ٹائم کہ اپنی اسپرچویلٹی کے ساتھ اپنے انٹلیکچوئل پاور کو بھی اسلام کے ساتھ اٹیچ کریں. جب تک آپ اور میں یہ نہیں کریں گے، ہمارے اندر جو اس وقت ڈاؤٹس اور کنفیوژنز ہیں وہ شاید ہمارے اندر بہت بڑی ایک دراڑ پیدا کریں گے، ایک کریک پیدا کریں گے، جس کے بعد ہم اپنی آنے والی جنریشن کے اندر اسلام کی وہ خوبیاں نہیں دیکھ سکیں گے جو اس وقت ٹوٹی پھوٹی ہی صحیح آپ کو آج کی امت میں نظر آ رہی ہیں. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں آج جو شکوک اور شبہات اسلام کے لیے ہیں، آج جس طرح سے اسلام کے بارے میں آپ کو بہت اوپنلی اسلام بیشنگ ملتی ہے. آج سے 30 سال پہلے لوگوں کی زبانیں ایسے نہیں چلتی تھیں، نان مسلمز بولتے تھے، خود مسلمان نہیں بولتے تھے. لیکن آج مسلمان خود اتنے شکوک کا شکار ہیں، اتنا زیادہ اس اسلام کی نعمت سے دور ہیں، اس کو نعمت نہیں سمجھتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہمارے اندر وہ کانفیڈنس نہیں ہے. زبان الحمدللہ کہتی ہے لیکن عمل شکر سے بہت دور ہے. داؤد علیہ السلام کو ہم سب جانتے ہیں، اور داؤد علیہ السلام کی اولاد کو، فیملی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک انسٹرکشن دی ہے، اے عملو آل داود شکرا. یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ کہو قولو شکرا، کہو شکر ہے. اللہ نے آل داود کو، داؤد علیہ السلام کی فیملی کو ایک انسٹرکشن دی ہے، اے عملو، عمل کرو شکر کے اوپر. اگر شکر پر عمل ہوتا ہے تو انسان کو اپنی نعمت لگتی ہے. اگر شکر پر عمل ہوتا ہے تو نعمت اللہ کے خلاف استعمال نہیں ہوتی، پھر چاہے وہ آنکھیں ہوں، چاہے وہ ہاتھ ہوں، چاہے وہ کان ہوں، چاہے وہ انٹلیکٹ ہو، یا وہ ہمارا 5 فٹ کا پورا جسم ہو. تو اپنی ہر نعمت کو اللہ کے راستے پر استعمال کرنا، یہی مقصد ہوتا ہے اس طرح کی سٹنگز کا. ذکر الحمدللہ ہم سب کرتے ہیں، اس لیے کہ میرا ایمان ہے کہ جو انسان اس طرح کی ٹاکس میں آ کر بیٹھ جاتا ہے اس کی زبان اللہ کا ذکر کرتی ہے. اور ہمیں الحمدللہ ذی الحج کے پوائنٹ آف ویو سے یہ دونوں اینگل بہت اسٹرانگلی ملتا ہے. ذی الحج کا مہینہ امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے کہ ذی الحج کا مہینہ ابراہیم علیہ السلام سے کنیکٹڈ ہے. اور جب آپ ابراہیم علیہ السلام سے اس کو کنیکٹ کرتی ہیں تو ابراہیم علیہ السلام میں جہاں آپ کو اسپرچویلٹی نظر آتی ہے وہاں ابراہیم علیہ السلام کی پرسنالٹی کے ساتھ لاجک اٹیچڈ ہے، انٹلیکٹ کا استعمال اٹیچ ہے.
ایمان کے اوپر سٹینڈ لینا اٹیچ ہے. اس لیے یہ بہترین ٹائم ہے کہ ہم جہاں ذی الحج کے مہینے میں اسپرچویلٹی کو گین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں کرنے والا بنائے، وہاں بہت ضروری ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اس لیگیسی کو بھی زندہ کریں کہ انہوں نے اپنی عقل کو اسلام کے ساتھ اٹیچ کیا، انہوں نے اپنی عقل کو توحید کے ساتھ اٹیچ کیا، انہوں نے اپنی انٹلیکٹ کے ذریعے اللہ کو پہچانا. وہ سب سے زیادہ لاجک شو کرنے والے نبی آپ کو قرآن میں نظر آئیں گے. اور اگر آپ نے اپنے ٹین ایج بچوں کو اسلام کی طرف لانا ہے تو ابراہیم علیہ السلام سے بہتر کوئی نبی نہیں ہو سکتا جس سے آپ بات کو شروع کریں. اس لیے کہ سمپل وے میں انہوں نے اپنے معاشرے میں وہ سوال ریز کیے تھے جو آج بھی ایک ٹین ایجر اس معاشرے کے اندر بہت سی ان چیزوں کو دیکھ کر ریز کر سکتا ہے جو اسلام کے خلاف ہیں. اس مہینے کے اوپر بات کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم ان دونوں اینگلز کو ریوائیو کریں کہ ہم اپنی انٹلیکٹ کی نعمت کو اللہ کے راستے میں کیسے استعمال کریں. ابراہیم علیہ السلام ہمارے لیے رول ماڈل کیسے ہیں اور ہم ابراہیم علیہ السلام کی ہی پرسنالٹی سے اس اسپرچویلٹی کو کیسے زندہ کر سکتے ہیں ان مہینوں کے چند دنوں کے اندر کہ وہ ہماری زندگی کا کسی حد تک حصہ بن جائے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے الحمدللہ اسلام کی نعمت دی، عقل کی نعمت دی اور ایک قرآن کی نعمت دی جس میں انبیاء کے قصے انٹیکٹ ہیں، احادیث ہمارے پاس موجود ہیں جس سے ہمیں کانسٹنٹ انسپریشنز ملتی رہتی ہیں. تب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی نعمتوں پر شکر کریں، کس طرح سے اپنی یوتھ کو جو کہ شکوک کا شکار ہو رہی ہے، کس طرح سے اپنے انٹیلیجنسیا کو جو دین کے بارے میں سننے کو تیار نہیں ہے، کون سی وزڈم سے ہم ان کو یہ دین بتانا اور سکھانا اور سنانا شروع کریں تاکہ امت کے طور پر ہم کھڑے ہو سکیں. ابراہیم علیہ السلام کا صرف اور صرف نام سن کر ہمیں حج کرنا یاد نہ آئے بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا نام سن کر ہمیں دین پر سٹینڈ لینے کی بھی اسٹرینتھ ملے. اس کمبینیشن کو اس وقت اس عوام کے اندر، اس امت کے اندر، اس نئی جنریشن کے اندر بہت زیادہ پروپیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اگر آپ سنتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام وہ واحد شخصیت ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رول ماڈل بنایا گیا ہے. قرآن میں آپ سے کہا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے رسول اللہ کی ذات میں نمونہ ہے، یعنی رسول اللہ کے لیڈر، ان کے لیے رول ماڈل ابراہیم علیہ السلام کو بنایا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے رول ماڈل بنایا گیا. آج جب انسان نے نعمتوں کا شکر کرنا چھوڑ دیا، کون سا شکر؟ کہ نعمت کو اللہ کے راستے میں استعمال کرتا، نعمت کو اسی طرح استعمال کرتا جس نے اس کو نعمت دی تھی. جب ہم نے یہ چھوڑ دیا تو اس وقت جنرلی ہیومینٹی ناشکری کے اندر ہے. جب ہم نے ناشکری اڈاپٹ کی تو ڈپریشن نے ہم سب انسانوں کو اس وقت انویلپ کیا ہوا ہے. کہا جاتا ہے کہ 2040 تک جو سب سے بڑی بیماری ہوگی جس سے انسانوں کی ڈیتھس ہوں گی، اموات ہوں گی، وہ کینسر نہیں ہوگا، وہ ڈپریشن ہوگا. بائی دا ٹائم 2040 ول کم. اس وقت بھی جو WHO کی رپورٹ آئی ہے ایک رف ایسٹیمیشن کے مطابق 25% عورتیں دنیا کی ڈپریشن کا شکار ہیں. عورتوں میں ڈپریشن زیادہ ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں، ظاہری بات ہے میرا ٹاپک ڈپریشن نہیں ہے، لیکن اگر ہم اپنے ہی ٹاپک سے اس کو کنیکٹ کریں تو یاد رکھیں ڈپریشن کی ایک بہت بڑی وجہ پراپر ویژن نہ ہونا اور ناشکری آ جانا. دیز آر 2 مین ریزن. اس کے علاوہ کئی ریزن اور ہو سکتے ہیں لیکن یہ وہ 2 مین ریزن ہیں جو ہمارے ٹاپک سے کنیکٹڈ ہیں اور پھر وہ دوسری طرف ڈپریشن سے کنیکٹڈ ہیں. جب انسان کی زندگی میں ویژن کی کلیئرٹی نہیں ہوتی اور جب انسان کی زندگی میں ناشکری ہوتی ہے تو انسان سٹریس کی طرف، فوبیاز کی طرف، انگزائٹیز کی طرف اور ڈپریشن کی طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہے. اپنی نعمتوں کو نعمت جانیں اور نعمت کو ویسا ہی استعمال کریں جیسا کہ نعمت دینے والے نے آپ کو اور مجھے سکھایا ہے. جیسے جیسے یہ ہوگا آپ دیکھیں نعمت کی قدردانی آئے گی تو مسجدوں کے اندر صفیں بڑھنا شروع ہو جائیں گی. رمضان کے مہینے میں اپنی نعمت، زندگی کی نعمت لگتی ہے کہ ایک اور رمضان مل گیا تو مسجد کی صفیں جو ہیں، جو روز ہوتی ہیں، وہ بڑھ جاتی ہیں. پھر جیسے جیسے یہ صفیں کم ہونا شروع ہوتی ہیں آپ دیکھ لیں انسان دنیا کی طرف جاتا ہے اور انسان جتنا مٹیریلزم کی طرف دوڑتا ہے اتنا ناشکری کی طرف آتا ہے.
آپ جتنا دنیا کی نعمتوں کی طرف دوڑیں گے دنیا اور آگے بھاگے گی اور آپ کو اپنی ایگزسٹنگ نعمتیں کم لگیں گی. اور یہ بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے انسان سٹریس کا شکار ہوتا ہے. تو سب چیزیں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. جب کنیکٹڈ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا ایک نظام ایسا بنایا ہے کہ انسان کو بار بار اس کی صحیح ویژن کی کلیئرٹی کے لیے موقع دیتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم ساری چیزوں کو ایک طرف رکھ دیا. اور اگر ہم صرف 2 عیدوں پر فوکس کر لیں جو اللہ نے ہمیں ایز اے سیلیبریشنل ایونٹس دیے ہیں، یہ ہر سال 2 ایونٹس آتے ہیں. یہ صرف سیلیبریشن کے طور پر نہیں آتے. عید ایسا ایونٹ ہے جو یقیناً سیلیبریشن لے کر آتا ہے، لیکن عید اسپرچل ریالٹی کو ریوائیو کرنے کے لیے بھی آتا ہے. عید پر اچھے کپڑے پہننا، عید پر اپنے رشتوں کے ساتھ خوش ہونا، عید پر انجوائمنٹ کرنا، عید پر خوشیاں منانا، یہ سب بالکل جائز ہے اور دین کی طرف سے اس کو ریکمینڈ کیا گیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر عید 2 عید آتی ہیں اور ہر سال آتی ہیں. یہ ہمارے لیے اسپرچویلٹی کو ریوائیو کرانے کے لیے بھی آتے ہیں. یاد رکھیں اسلام نے جب بھی کسی چیز کو ریپیٹیشن میں رکھا ہے تو اس کا مقصد یہی ہے کہ اس کے پیچھے بہت امپورٹنٹ مقصد طے کیا گیا ہے تاکہ انسان جب بھول جائے اس کو پھر یاد کرا دیا جائے. یہ ہر سال جو رمضان آتا ہے یہ آپ کو اور مجھے یاد دلانے کے لیے آتا ہے کہ قرآن کی اہمیت ہماری زندگی میں بہت زیادہ ہے. یہ جو ہر سال رمضان آتا ہے یہ ہمیں یاد کرانے کے لیے آتا ہے کہ جب ہم اللہ کے کہنے پر حلال سے رک سکتے ہیں تو پھر باقی 11 مہینے ہم حرام سے بھی رک سکتے ہیں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں دوسری عید الاضحیٰ دی ہے، اس کے پیچھے بھی ایک بہت گہری اسپرچل فلسفی موجود ہے. خوشیاں منائیں، یقیناً قربانی کیجیے، اپنے رشتوں کے ساتھ انجوائے کیجیے. اب تو یہ بھی بہت سوال اٹھنے لگ گیا، جب دین اسلام کی نعمت کو ہم نے نعمت سمجھنا چھوڑ دیا، جب بھی ہمارے ذہنوں میں یہ سوال بہت زیادہ پاپ اپ ہونے لگ گئے کہ قربانی کریں یا پیسہ غریب کو دے دیں. حالانکہ یہ سوال کچھ اٹھنا نہیں چاہیے تھا. اگر اللہ نے آپ کو اتنا مال دیا ہے کہ آپ قربانی بھی کر سکتی ہیں اور غریب کی مدد بھی کر سکتی ہیں تو دونوں کام کیوں نہیں؟ آج جب ہم نے دین اسلام کی نعمت کو نعمت جاننا چھوڑ دیا تبھی ہم ایکسکیوزز تلاش کرنے لگ گئے کہ اگر فرض نہیں ہے گھر کے ہر فرد کے اوپر قربانی کرنا جو کہ ایلیجیبل ہے قربانی کرنے کے تو ہم نہیں کرتے. جبکہ فرض تو نہیں ہے گھر میں اگر 4 لوگ رہتے ہیں تو 8 کمروں کا گھر ہو، لیکن ہم سب پریفر کرتے ہیں کہ چاہے گھر میں 4 لوگ ہوں گھر ہمیں 8 کمروں والا ملے. دنیا کے معاملے میں ہمارا فوکس زیادہ بڑا ہو گیا، براڈن ہو گیا، اور دین کے معاملے میں ہم نیرو سے نیرو ویژن پر آتے گئے، اس لیے کہ ہم دین کے استعمال کو اور دین کی نعمت کو نعمت سمجھنے سے ہم بہت دور ہو چکے ہیں. اللہ عید کا موقع دیتا ہے اسپرچل ریالٹی کو ریوائیو کرنے کے لیے. جیسے مختلف قوموں کے ساتھ مختلف ایونٹس طے ہوتے ہیں، ان کے سیلیبریشنز ہوتے ہیں، چاہے وہ ریچولسٹک ہوں، چاہے وہ کلچرل ہوں، چاہے وہ نیشنل فارم پہ ہوں. جیسے ہم بھی جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بھی گیزٹڈ ہالیڈیز آتی ہیں. یہ جتنے بھی ایونٹس جس قوم کے ساتھ ہیں، بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا کسی قوم کا تہوار اڈاپٹ کرنے میں مذائقہ کیا ہے. جو بھی ایونٹ کسی بھی قوم کے ساتھ، کسی بھی الگ نیشنلٹی رکھنے والے، کسی بھی الگ ریلیجن کے ساتھ اٹیچ ہے، ناٹ نیشنلٹی، ریلیجن، کوئی بھی ایسا سیلیبریشن جو کسی ریلیجن کے ساتھ اٹیچ ہے، یاد رکھیں وہ صرف ایک سیلیبریشن نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ایونٹس ہوتے ہیں جو اس کی ہسٹری سے ٹائڈ ہوتا ہے اور وہ اس قوم کی آئیڈینٹی ہوتا ہے. اسی طرح سے یہ دونوں عیدیں ہم مسلمانوں کی آئیڈینٹی سے ٹائڈ ہیں اور ان کا گہرا تعلق ہے ہمارے تعارف سے. ہم اس وقت عید الفطر پر بات نہیں کریں گے، عید الاضحیٰ پر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں اور اس نعمت کے اینگل سے اس فلسفی کو سمجھنا چاہ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں میں ریوائیو کرانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی توحید ہمیں یاد کرانا چاہتے ہیں عید الاضحیٰ کے ذریعے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی وحدانیت کو یاد کرانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قربانیوں کو یاد کرانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر سٹینڈ لینا یاد کرانا چاہتے ہیں. یہ سب چیزیں اس عید کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور یہ ریپیٹیشن میں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے نہ صرف عید الاضحیٰ کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی لیگیسی کو ٹائے کیا ہے، بلکہ رب کی رحمت ہے کہ رب نے اس امت پر بڑے احسانوں میں سے ایک احسان یہ کیا ہے کہ ہمیں ایسے کئی اوقات دے دیے جن میں عبادت کرنا زیادہ اجر کا باعث ہے. کئی دن دے دیے جن میں عبادت کرنے سے ہم ریوارڈ اپنا کئی گنا بڑھا سکتے ہیں.
مہینہ ایسا دے دیا جس میں عبادت کرنے سے ایکسپونینشیل ریٹ سے ہمارا ریوارڈ بڑھ جاتا ہے. ہم سب جانتے ہیں ہمارے لیے ہفتے کے اندر 2 دن ایسے آتے ہیں، منڈے اور تھرسڈے، جن میں ہمارے اعمال اللہ کے سامنے پریزنٹ کیے جاتے ہیں. جب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے. ہم جانتے ہیں پورے ہفتے میں اہم ترین دن جمعے کا دن ہوتا ہے. الحمدللہ آج بھی جمعے کا دن ہے، اور جمعے کے دن کی عبادت، جمعے کے دن جمعے کا اہتمام کرنا، جمعے کے دن وہ سنتیں اڈاپٹ کرنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، اور اس خاص گھڑی کو تلاش کرنا جس میں جو دعا کی جاتی ہے قبول ہوتی ہے. یہ سب وہ چیزیں ہیں جو اس دن کی اہمیت کو بڑھاتی ہیں. مور اوور، ہر رات تیسرے پہر وہ وقت آتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ خود آسمان دنیا پر آتے ہیں اور اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے کوئی پکارنے والا جس کی پکار کا میں جواب دوں، ہے کوئی سوال کرنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کو میں معاف کر دوں. تو مختلف ایونٹس ہیں. رمضان پورا مہینہ اہم ہے اپنی عبادت کے اجر کو بڑھانے کے لیے. رمضان کا آخری عشرہ مزید اہم ہے. اس آخری عشرے کی ایک رات جس کو مل گئی، اس ایک رات کی عبادت کا ثواب جو ہے وہ 1000 مہینوں کے برابر ہے. تو اللہ کانسٹنٹلی چاہتا ہے کہ آپ اور میں اپنی زندگی میں اللہ کے قریب آنے کے لیے ان مختلف ریمائنڈر سے فائدہ اٹھائیں. اسی طرح سے ذی الحج کے یہ پہلے 10 دن، عید کا دن تو اہم ہو ہی گیا اس لیے کہ ہم اس دن قربانی کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو پورا کرتے ہیں. پوری دنیا کے مسلمان انہی دنوں میں یوم النحر کے آگے پیچھے ہی حج کا جو مین فرض ہے وہ ادا کرتے ہیں. حج کی عبادت اینول گیدرنگ، ریلیجس گیدرنگ میں سب سے بڑی گیدرنگ ہے جو کہ مسلمانوں کے حصے میں آئی ہے. اور حج کا ہر منسک، ہر ریچول ابراہیم علیہ السلام سے کنیکٹڈ ہے. تو جہاں حج کی عبادت کی اہمیت ہے، جہاں عید کے دن کی اہمیت ہے، جہاں ابراہیم علیہ السلام کی لیگیسی کو زندہ کرنے کی اہمیت ہے، وہاں ذی الحج کے یہ شروع کے 9 دن، پہلی ذی الحج سے لے کر 9 ذی الحج تک، یہ بہت اہمیت کے حامل ہیں عبادت کے پوائنٹ آف ویو سے. آپ کو مختلف اسکالرس کی مختلف ڈسکشنز ملتے ہیں. ایک چیز میں یہاں پن پوائنٹ کر دوں، جہاں قربانی کا مسئلہ آئے گا آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے، جہاں اور کوئی ایسی بات آئے گی جہاں آپ کو ایک عمل کے اوپر 2 اوپینینز ملیں گے. اس وقت دین معاشرے میں عام ہو رہا ہے اللہ کی رحمت سے، اور اسلام ڈیوائیڈڈ ہے اس وقت 4 اسکول آف تھاٹس میں. ہم سب جانتے ہیں ان 4 اسکول آف تھاٹس میں ایک چیز ذہن میں رکھیے، چاروں کے پاس اپنے اپنے دلائل اور اپنے اپنے قرآن اور حدیث سے ریفرنسز موجود ہیں. ہمارے پاس علم کی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم بعض اوقات ایک بات سنتے ہیں کسی ایک اسکول آف تھاٹ کی، اور اس کے بعد کوئی اور ہمارے سامنے بیٹھ کر کسی اور اسکول آف تھاٹ کی بات اسی ریفرنس میں کرتا ہے جس میں سلائٹ ڈفرنس ہوتا ہے. اس موقع پر کبھی کوشش نہ کریں کہ جو میں نے سنا وہ ٹھیک ہے، جو آپ بتا رہی ہیں وہ غلط ہے. یہ لیتھل مائنڈ سیٹ ہے مسلم امت کے لیے جو صرف اور صرف ہمیں توڑ سکتا ہے، جوڑ نہیں سکتا. ہم میں اختلاف ہو سکتے ہیں، ڈفرینس آف اوپینین اسکالرز میں ہو سکتا ہے، ایک ہی عمل کے لیے 2 رائے موجود ہو سکتے ہیں. آپ کے لیے سمپل کیا ہے، یا تو علم حاصل کیجئے چاروں اسکول آف تھاٹس کا. نہیں علم حاصل کر سکتے تو جو آپ کے علم میں کسی اسکالر کی بات آ جائے اس کے ساتھ آپ کو قرآن اور حدیث کا ریفرنس مل جائے، بسم اللہ کیجئے اور عمل کیجئے. کوئی اور مختلف بات سننے کو ملے تو یہ مت کہیں کہ میں نے جو سنا وہ صحیح ہے، جو سامنے بتایا جا رہا ہے یہ غلط ہے، بلکہ یہ کہیے کہ دین کی وسعت ہے، یہ بھی پوائنٹ ہے جو میرے علم میں آج آ گیا. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ اگر ہم اس کو سمجھیں گے تو ہم کبھی کنفیوز نہیں ہوں گے. مختلف اسکالرز نے اس بات پر بھی ڈیبیٹ کی ہے، جیسے امام ابن القیم اور امام ابن تیمیہ کی اگر آپ کتابیں پڑھیں تو وہ مختلف احادیث مینشن کرتے ہیں. بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ حدیث پڑھ کے کہ سب سے زیادہ اہمیت کے 10 دن رمضان کا آخری عشرہ ہے. ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ آخری عشرہ بہت اہمیت کا حامل ہے. پھر آپ کو ایک جگہ اور کوئی ٹاک، کوئی کتاب پڑھنے کو مل جاتی ہے، کوئی ٹاک سننے کو مل جاتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ذی الحج کے شروع کے 10 دن بہت اہمیت کے حامل ہیں. اب ہمارے ذہن میں یہ نہ آنے لگ جائے کہ یہ کیا بات ہوئی،
رمضان کا آخری عشرہ ٹھیک ہے، زیادہ اہمیت کا حامل ہے، یا ذی الحج کے پہلے 10 دن زیادہ اہمیت کے حامل ہے؟ بجائے اس کے کہ ہم اس کے اندر مقابلہ کرنا شروع کر دیں، ہم کیوں نہ اس طرح سوچیں کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں 2 موقع دیے، 2 سیٹ آف 10 ڈیز دیے. ایک رمضان کا دیا جو رمضان میں ویسی عبادت نہ کر سکے جیسے کہ وہ پلان کر چکا تھا، کرنا چاہ رہا تھا یا کرنا چاہ رہی تھی، اور اس کو عبادت کا ویسا موقع نہیں ملا. اللہ کی رحمت سے زندگی ملی، ذی الحج کا مہینہ آیا، اللہ تعالیٰ نے 10 اور دن دیے ہیں. اگر وہ کمی وہاں جو رہ گئی تھی وہ ہم ذی الحج میں مکمل کر لیں. امام ابن القیم اپنی کتاب میں بہت پیاری بات لکھتے ہیں. انہوں نے لکھا کہ اگر ہم ان دونوں چیزوں کو ریکنسائل کریں تو ہمیں ریکنسائل کر کے یہ جواب ملتا ہے کہ یقیناً رمضان کے آخری عشرے کی جو آخری 10 راتیں ہیں وہ زیادہ اہمیت کی حامل ہیں ایز کمپیئر ٹو ذی الحج کے ان 10 دنوں کی راتیں، اور ذی الحج کے دن زیادہ اہمیت کے حامل ہیں ایز کمپیئر ٹو رمضان کے آخری عشرے کے 10 دن. یہ ایک طرح سے ایک ایکسپلینیشن ہے، لیکن سب سے ایزی ایکسپلینیشن کیا ہے؟ دونوں سیٹ بہت امپورٹنٹ ہیں. اگر مجھ سے رمضان میں کمی رہ گئی تھی، ظاہری بات ہے ذی الحج کا مہینہ رمضان کے بعد آئے گا، جو وہاں کمی رہ گئی تھی، گرمی ہو گئی تھی، طبیعت ٹھیک نہیں تھی، کوئی مصروفیت ہو گئی تھی، ٹریولنگ ہو گئی تھی، میں عبادت ویسی نہیں کر سکی جیسی میں کرنا چاہ رہی تھی، تو ہمارے پاس اب ذی الحج کے 10 دن آ رہے ہیں، اس کا ہم میکسیمم فائدہ اٹھائیں. یہ طریقہ کار جب آپ کا ذہن بنائے گا تو انشاءاللہ آپ اپنی زندگی کی نعمت کا بھرپور استعمال کر سکیں گے، اور اس میں کوئی جھگڑے کی بات بھی نہیں ہے. ہم ابراہیم علیہ السلام ہی کی زندگی کو اگر سامنے رکھیں تو اس سے پہلے کہ میں اسپرچل پوائنٹ آف ویو سے آپ کے سامنے کچھ پوائنٹس رکھوں جو ہم اپنے ان 10 دنوں کو میکسیمائز کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، میں کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے آپ کا انٹلیکچوئل لیول بڑھانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے رکھنا چاہ رہے ہیں، اس لیے کہ یہ انشاءاللہ وہ مائنڈ سیٹ آپ کا اس سے بنے گا جس مائنڈ سیٹ کے ذریعے آپ اپنے آپ کو ایک مضبوط مسلمان بنا سکیں گی، اور آپ اپنے آنے والی نسل کے اندر ان پوائنٹس کو انکلکیٹ کر سکیں گے. سب سے اہم چیز جو ابراہیم علیہ السلام کی پرسنالٹی سے آپ کو نظر آتی ہے، چاہے وہ اس وقت بالکل ٹین ایج میں تھے، وہ ان کا اپنی عقل کا استعمال ہے، وہ عقل جو اللہ نے ہم سب کو دی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ایز اے ٹین ایج بوائے اپنے اس معاشرے میں ان چیزوں کو سوال کیا جن کے لیے سوشلی پولیٹیکلی سوال کرنا کمپلیٹلی ان ایکسیپٹیبل تھا. ایسی جگہ پر ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی تھی جہاں ہر طرف شرک تھا، اور شرک بھی ایسا شرک نہیں تھا جیسا شرک آپ کو ہمارے معاشرے میں نظر آتا ہے. ہمارے معاشرے میں شرک کی کئی فارمز ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے معاشرے میں مسلمان بت کے سامنے ہاتھ جوڑ کر نہیں کھڑے ہو جاتے. یہ اللہ کی رحمت ہے. ہمارے معاشرے میں شرک وہ ہے جس میں ہمارے بت 99% سر کی آنکھوں سے نظر نہیں آتے ہیں، 1% سر کی آنکھوں سے نظر آتے ہیں. کبھی کبھی ہمارے لیے ہمارے بت ہمارے اپنے فیملی ممبرز ہو جاتے ہیں، جن فیملی ممبرز کی محبت میں ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. کہنے کو وہ ہمارے سر کی آنکھوں سے نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر میرا ہی اولاد یعنی میرا بیٹا یا میری بیٹی مجھے مجبور کر دے کہ میں شریعت کے ان تمام لمٹس اور باؤنڈریز کو توڑوں جن سے اسلام مجھے منع کرتا ہے، جسٹ ڈیو ٹو محبت آف مائی چلڈرن، اس کا مطلب ہے کہ میری اولاد میرے لیے بت ہے. باقی 99% بت ہمارے یہاں ہماری آنکھوں سے نظر نہیں آتے. دنیا کی محبت کا بت آنکھوں سے نظر نہیں آتا، مٹیریلزم کا بت آنکھوں سے نظر نہیں آتا، فیشن کو پورا کرنے کی خواہش کا بت آنکھوں سے نظر نہیں آتا، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے نام لیتے جائیں وہ تمام معاشرے کی اور خاندان کی رسومات جن کو ہم صرف بحالت مجبوری کا ٹائٹل لگا کر کرتے ہیں جبکہ اس میں اللہ کی دی ہوئی حدود ٹوٹ رہی ہوتی ہیں، وہ سب ہمارے وہ بت ہیں جو ہمیں سر کی آنکھوں سے نظر نہیں آتے. تو شرک میں تو ہم نے بھی آنکھ کھولی ہے. فرق میں نے آپ کو بتا دیا. ابراہیم علیہ السلام نے جس معاشرے میں آنکھ کھولی تھی وہاں ہر طرف وہ شرک تھا جس میں بتوں کی عبادت کی جاتی تھی. سورج کو بت بنا کر رکھا گیا تھا، چاند کو خدا کہا گیا تھا، ستاروں کو خدا کہا گیا تھا. اس شرک کے معاشرے میں ابراہیم علیہ السلام آنکھ کھولتے ہیں، اور ایز اے ینگ بوائے، ایز اے ٹین ایج بوائے وہ سوال کرتے ہیں کہ یہ سورج ہمارا خدا کیسے ہو سکتا ہے، یہ چاند خدا کیسے ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ دونوں ڈوب جاتے ہیں. یہ ستارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ ستارے دن میں نظر نہیں آتے. اس کائنات کا رب کوئی ایسا ہوگا جو ہر وقت ہر چیز کو ہر طرح سے ہر اینگل سے کنٹرول کر سکتا ہے.
یہ ابراہیم علیہ السلام کا وہ عقل کا استعمال تھا، وہ لاجک تھے جو انہوں نے اپنے انٹلیکٹ کو استعمال کرتے ہوئے کیے. آج بھی کئی ینگسٹرز کے ذہن میں کئی نارمز کے لیے، جو معاشرے میں اس وقت نارمز ہیں، ان کے لیے سوال اٹھتے ہیں، لیکن بہت دفعہ وہ اپنے ان سوالوں کو اپنی زبان سے ادا نہیں کر پاتے. اگر ان کو ہمت چاہیے تو ابراہیم علیہ السلام کو اسٹڈی کریں. اگر آپ نے ان کو ہمت دینی ہے اولاد کو اپنی ماں باپ ہوتے ہوئے، تو اپنی اولادوں کو ابراہیم علیہ السلام کے قصے پڑھائیے، سنائیے، بتائیے. ان کا وہ کریکٹر بتائیے کہ انہوں نے کس طرح سے اس دور میں سٹینڈ لیا جس دور میں آس پاس کوئی توحید پر عمل کرنے والا نہیں تھا. آپ کی اور میرے لیے بھی اس میں سبق ہے. اگر سارا معاشرہ شرک کرے اور آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ چیز شرک ہے، تو یہ آپ کے ایمان کی طاقت ہے، آپ کی انٹلیکٹ ہے کہ آپ اس کو سوال کر سکیں. اس وقت سارا معاشرہ جو کچھ شادی بیاہ کے موقع پر کرتا ہے، جنرلی سارا معاشرہ، اس لیے کہ جو لوگ اپنے آپ کو سادگی کی طرف لانے کی کوشش میں ہیں، وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. اس وقت وہ بچیاں جو کہ ہائی اسکول میں یا یونیورسٹیز میں پڑھتی ہیں، وہ بچے جو یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، وہ خواتین جو کارپوریٹ انوائرمنٹ میں کام کرتی ہیں، ان کے اندر اس وقت کتنے گٹس ہیں کہ وہ سٹینڈ لے سکیں کہ مجھے اپنی ریلیجس فریڈم ملنی چاہیے، اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے جاب اور اپنے پروفیشنل کریئر کے ساتھ ساتھ. یہ وہ گٹس ہیں جو ہمیں ابراہیم علیہ السلام سے سیکھنے ہیں. اسلام الگ اور دنیا الگ. اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا میں اگر مسلمان ہوں تو میں 24/7 مسلمان ہوں. اگر مجھے اللہ کی بندگی کرنی ہے تو 24/7 مجھے اللہ کی بندگی کرنی ہے. میں نماز 24 گھنٹے نہیں پڑھ سکتی، میں جائے نماز پر 24 گھنٹے نہیں بیٹھ سکتی، مسجد کے اندر جا کر سارے مرد اپنا سارا دن نہیں گزار سکتے. یو ہیو ٹو کم آؤٹ فرام دا مسجد، یو ہیو ٹو لیو یور مصلی. لیکن آپ کی بندگی کی حالت کبھی ختم نہیں ہوگی. نماز کی حالت ختم ہو جائے گی بٹ اللہ کی بندگی کی حالت ختم نہیں ہوگی. آپ جاب کریں یا آپ بزنس کریں، آپ دنیا چلائیں یا آپ انڈسٹری چلائیں، آپ کسی بھی دنیا کے کام کو کریں، آپ دین کو کمپرومائز نہیں کر سکتے. اور جس جگہ دین کمپرومائز ہوتا ہے، لرن فرام ابراہیم علیہ السلام. دین یو ہیو ٹو اسپیک. جب ابراہیم علیہ السلام اپنے ذہن میں سوال کرتے رہے، ان کا جواب یہاں ملا، اس جگہ تک ملا کہ یہ خدا نہیں ہو سکتے. یہ بت جن کے سامنے ہم ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، جو اپنا بچاؤ بھی نہیں کر سکتے، جو نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں، جن کو اگر انہوں نے کلہاڑے سے توڑ دیا تو کوئی ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکا، تو یہ ہمارے خدا نہیں ہو سکتے. جب یہاں تک وہ اس کنکلوژن پر اپنی عقل کے ذریعے اللہ کی رحمت سے پہنچ گئے تو خاموش نہیں رہے، بولے. اور پھر بولے کیسے؟ ابراہیم علیہ السلام سے انٹلیکچولی ایک مسلمان کو اپنی زندگی میں سیکھنے کے لیے ایک بہت اہم چیز ملتی ہے. وہ یہ کہ بہت ادب کے ساتھ بات کی. جب اپنے والد کو یہ بات بتائی کہ جن بتوں کی ہم عبادت کرتے ہیں یہ بت ہمیں فائدہ نہیں دے سکتے، تو والدین کو جب دین بتایا، والد سے جب دین کی بات کی تو انسلٹنگ وے میں بات نہیں کی. پورا قرآن جہاں جہاں ابراہیم علیہ السلام کا ان کے والد کے ساتھ کانورسیشن کو مینشن کرتا ہے، یا ابتی، یا ابتی. And that's the way in Arabic language، اے میرے پیارے ابا، او مائی ڈیئر فادر، او میرے اچھے ابا. ہماری طرح نہیں کہ ہمیں دین کی 4 باتیں پتہ چلتی ہیں تو ہم ماں باپ کو اور ساس سسر کو کمر پر ہاتھ رکھ کر انسٹرکشن دینا کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ نے تو ہمیں سکھایا نہیں، آپ کا فرض تھا ہمیں سکھاتے. آپ بدعت کرتے ہیں. اولاد ماں باپ کو یا ہر اس رشتے کو جو ماں باپ کے مقام پر ہے، جو آپ سے عمر میں بڑا ہے، جو آپ سے رتبے میں بڑا ہے، آپ اس انداز میں اس سے بات نہیں کر سکتے. اگر آپ کو رسپیکٹ سیکھنی ہے دین پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ، تو ابراہیم علیہ السلام سے سیکھیے کہ کس طرح سے اپنی بات کو پہنچایا جاتا ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس توحید کے ایلیمنٹ کو، جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی عقل کے ذریعے ان کو یہاں تک پہنچایا تھا، صرف اپنے گھر والوں سے، اپنے والد سے بات نہیں کی، بلکہ معاشرے میں بھی اس چیز کو باہر لے کر نکلے، معاشرے میں بھی اس کو ایکسپوز کیا. ظاہری بات ہے جب آپ پروفیشنز میں جائیں گی، جب آپ یونیورسٹیز کا حصہ بنیں گی، جب آپ اپنے کریئر میں آگے بڑھنا چاہیں گی، خواتین ہوتے ہوئے بھی، ظاہری بات ہے جب آپ کے بیٹے بھی جائیں گے، وہ بھی اور آپ بھی، جب آپ کی بیٹیاں بھی جائیں گی اور وہ اپنا ریلیجس فریڈم ڈیمانڈ کریں گی، آٹومیٹکلی دین کی بات معاشرے میں پھیلے گی. آخر ایک وقت آ ہی گیا نا کہ آہستہ آہستہ
پلاسٹک بیگ کے اگینسٹ کیمپین بڑھنا شروع ہو گئی. جتنے لوگ آواز اٹھاتے ہیں، جتنے لوگ اپنا رائٹ استعمال کرتے ہیں ان اے ڈیسنٹ پولائٹ مینر، جتنے لوگ اپنی وزڈم کے ساتھ حق بات کو آگے لے کر چلتے ہیں، بات پھیلتی ہے. یہ حق ہے، یہ اپنا مقام دل کے اندر خود بناتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں یہ سکھایا کہ جب حق نظر آ جاتا ہے تو حق کو چھپ کر عمل میں نہیں لایا جاتا. اسی لیے آپ کو میں نے شروع میں کہا اصل شکر نعمت کا استعمال ہے. میں اپنے کمرے کے اندر مسلمان ہوں، میں جائے نماز کی چوڑائی پر مسلمان ہوں، میں حج پر جاؤں تو مسلمان بن جاؤں، میں عمرہ کرنے جاؤں مسلمان بن جاؤں، اور ویکیشنز پر جاؤں تو پھر میری مسلم آئیڈینٹی کو کیا ہو جاتا ہے؟ جب شادیاں ہوتی ہیں تو میری مسلم آئیڈینٹی کو کیا ہو جاتا ہے؟ جب ہمارے بچے یونیورسٹیز کا رخ کرتے ہیں تو ہمارے بچوں کی ڈریسنگ کو کیا ہو جاتا ہے؟ جب ہمارے فنکشنز اور گیدرنگز اور کارپوریٹ بزنس کے ڈنرز آتے ہیں تب ہماری مسلم آئیڈینٹی کو کیا ہو جاتا ہے؟ پلیز ڈیسنٹ وے جس میں آپ اپنی ریلیجیس فریڈم کی آواز اٹھا سکیں. یو ہیو رائٹ. ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات ہمیں سکھائی، اور ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور بات سکھائی جو آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی انٹلیکچوئل پاور سے پتہ چلتی ہے. جہاں ابراہیم علیہ السلام کے خلاف یہ سٹینڈ لیا گیا کہ یا تو ہماری بات مانو یا ہم تمہیں آگ میں پھینک دیں گے، ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے، چھوڑ دی توحید کے بعد یا سٹینڈ لیا. ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب نمرود نے آگ تیار کرنے کا فیصلہ کیا تھا اس وقت ابراہیم کا ایک بھی سپورٹر نہیں تھا. جب آپ ابراہیم علیہ السلام کی ہسٹری پڑھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے اپنے والد نمرود کے ساتھ تھے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو کمرہ نما ایک آگ دہکائی جا رہی تھی، ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی اس میں پارٹیسپینٹ تھے. وہ خود اپنے بیٹے کو اس آگ میں ڈالنے والوں کے ساتھ تھے. ایک بھی سپورٹر ابراہیم علیہ السلام کا نہیں تھا. لیکن ابراہیم علیہ السلام کا توکل، ٹرسٹ کس پر تھا؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 میں آتا ہے جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے، اگر پوری دنیا بھی اس کے خلاف ہو جائے تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. پوری دنیا نے میریکل دیکھا، جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک بڑی آگ، کمرہ نما آگ تیار کی تھی. اتنی بڑی آگ کہ اگر اس کے اوپر سے کوئی پرندہ گزرتا تھا تو وہ روسٹ ہو کر اس کے اندر گر جاتا تھا. اور جب ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا توکل اللہ پر تھا، اللہ نے آگ سے کہا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم. اللہ نے کہا ہم نے آگ کو حکم دیا ٹھنڈی ہو جاؤ اور سلامتی بن جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے لیے. آج ہم کہتے ہیں ہم 4 لوگ معاشرے میں، ہم 2 لوگ خاندان میں، میں اکیلے خاندان میں، میں ایک تنہا اپنے آفس میں، میں ایک اکیلی اپنی کلاس میں کیسے سٹینڈ لے سکتی ہوں؟ دیٹس دا پوائنٹ آف یور کنوکشن. ابراہیم علیہ السلام بھی تو اکیلے تھے، وہاں تو کوئی مسلمان بھی نہیں تھا. ہمارے آس پاس جیسے تیسے ہی صحیح ٹوٹے پھوٹے مسلمان ہی ہیں نا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ کی خاطر سٹینڈ لیں اور اللہ ہمارے لیے کافی نہ ہو جائے. دس از دا ہائی ٹائم. دل حج کی عبادت ضرور کیجیے، حج اور عمرے ضرور کیجیے، اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے اسپرچویلٹی میں آگے ضرور بڑھائیے. لیکن اس وقت اسلام کی نعمت کا صحیح شکر اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس توبہ کے بھروسے کانسٹنٹلی آپ اور میں اللہ سے دور ایک لائف سٹائل اپنائے ہوئے ہیں. اس توبہ کے بھروسے کیا گارنٹی ہے کہ 80 سال کی 90 سال کی عمر ملے گی؟ اور کیا یہ بھی گارنٹی ہے کہ مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق مل جائے گی؟ نہ ملی تو ایکسیڈنٹل ڈیتھس کتنی ہوتی ہیں. کارڈیاک اریسٹ از اے کامن تھنگ ناؤ. پہلے تو ایک ہارٹ اٹیک ہوتا تھا تو انسان کو ہوتا تھا تیسرا ہوگا تو پھر جائیں گے اللہ کے پاس. اب تو کارڈیاک اریسٹ ہوتا ہے جس کی کوئی ہسٹری نہیں ہے، کوئی ہارٹ پیشنٹ نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے کارڈیاک اریسٹ. تو کس توبہ کی گارنٹی میں آج آپ اور میں اسلام کے عمل سے دور ہیں؟ سیکھنا ہے ابراہیم علیہ السلام سے. ابراہیم علیہ السلام نے اکیلے سٹینڈ لیا. ابراہیم علیہ السلام نے نارمز کو چیلنج کیا. ابراہیم علیہ السلام کو اس کی فکر نہیں تھی کہ میں سوشلی اپنی سوسائٹی میں ایکسیپٹ ہو رہا ہوں یا نہیں ہو رہا ہوں.
ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہماری چوائسز، ہماری ہابیز، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا گھروں کے اندر سیلیبریشنز کرنا، ہمارا رشتے نبھانا، ہمارا اولاد کے لیے اسکول اور یونیورسٹیز اور کالجز ڈیسائیڈ کرنا، یہ سب ہمیں کون ڈکٹیٹ کرتا ہے؟ اسلام یا معاشرہ؟ ہم سب جانتے ہیں. آپ کو اور مجھے ایک دوسرے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ سارے ڈیسیژنز ہم اسلام کی روشنی میں لیتے ہیں تو ہماری توحید خالص ہے. اگر ہم یہ سارے ڈیسیژنز لیتے ہوئے زیادہ فوکس دنیا پہ رکھتے ہیں، زیادہ فوکس اپنے بچوں کی دنیاوی کامیابی پر رکھتے ہیں، اس کا مطلب ہے ہماری توحید خالص نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ توحید نہیں ہے. الحمدللہ ہم جیسے تیسے ہی صحیح، ٹوٹے پھوٹے ہی صحیح مسلمان ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ہیں. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہم اپنے گناہوں والی زندگی کے باوجود رب کا کلام سننے کو تیار ہوتے ہیں. نو ون از پرفیکٹ. ہم میں سے کوئی پرفیکٹ نہیں ہے. ہم 10 مرتبہ نیکی کا ارادہ کرتے ہیں، ہارڈلی 1 مرتبہ کامیاب ہوتے ہیں. اٹس اوکے ایز لانگ ایز آپ ان میں اسٹرگل کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر آنے کے لیے اپنی نعمتوں کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر استعمال کر رہے ہیں. اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں رسوا نہیں کرے گا انشاءاللہ. بٹ وی نیڈ ٹو لرن دا اسٹرینتھ فرام ابراہیم علیہ السلام. اسٹینڈ لینا ہے چاہے ہم جہاں پر بھی ہیں. اور اگر کوئی ایسی جگہ ہے، میں گھر کی بات نہیں کر رہی ہوں، ابراہیم علیہ السلام کا سینیریو ڈفرینٹ تھا. ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ سے اللہ تعالیٰ نے میراکلسلی صحیح سلامت نکال لیا تو ابراہیم علیہ السلام کے 2 سپورٹرز بنے تھے ان شارٹ. ایک ان کے اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام اور ایک انہی کی خاندان کی بیوی سارہ. یہ دونوں اسلام لے آئے تھے. انہوں نے ایمان قبول کر لیا تھا اور توحید کے دائرے میں آ گئے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے جب دوبارہ اپنی قوم کو آگ سے نکلنے کے بعد پریچنگ کی کوشش کی تو قوم نے صاف انکار کر دیا. اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنا وہ علاقہ چھوڑ دیا تھا. تاریخ بتاتی ہے کہ یہ پہلی ریلیجیس مائگریشن تھی جس کو ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا اللہ کی عبادت کے لیے، کیونکہ وہاں پر اس علاقے میں وہ اللہ کی عبادت نہیں کر پا رہے تھے تو اپنی ریلیجیس فریڈم کے لیے انہوں نے اس جگہ کو چھوڑ دیا. ان تینوں نے ایک ساتھ ہجرت کی تھی، بیوی سارہ نے، حضرت لوط نے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. ریلیجیس فریڈم کے لیے انہوں نے وہ جگہ چھوڑی. اس لیے میں نے بھی آپ سے کہا تھا میں گھروں کی بات نہیں کر رہی. آپ کو اور میرا جہاد، آپ کی اور میری ہجرت ان تمام چیزوں سے ہوگی جو دین کے خلاف ہیں. ہم اپنے گھروں میں رہیں گے، اپنے رشتوں کے درمیان میں رہیں گے، اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی رہیں گے اسی چھت کے نیچے، لیکن ہم کسی گناہ کے کام میں اپنی پارٹیسپیشن نہیں دیں گے. ہم کسی ایسی سیلیبریشن میں اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے جس کا تعلق اسلام کے اگینسٹ بنتا ہوگا. یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی لیگیسی کو پورا کرنا. اور جب ابراہیم علیہ السلام اللہ پر توکل کر کے نکلے تو اللہ نے بھی ان کو خوب نوازا. ابراہیم علیہ السلام کی اگر آپ کہانی پڑھیں تو بیوی سارہ کے لیے آتا ہے کہ بہت خوبصورت تھیں. جب یہ لوگ مصر میں جا کر آباد ہوئے تو جو وہاں کا بادشاہ تھا اس نے غلط نگاہ ڈالنے کی کوشش کی تھی بیوی سارہ پر، لیکن روایات بتاتی ہیں کہ 3 مرتبہ اس نے کوشش کی، تینوں مرتبہ کمپلیٹلی پیرالائزڈ ہو گیا اور ہر مرتبہ بیوی سارہ دعا کرتی تھی تو ٹھیک ہو جاتا تھا. بیوی سارہ کا بھی یہ اللہ پر توکل تھا کہ اللہ نے ان کی حفاظت کی، اور یہ مائٹی کنگ تھا. تو ایک چیز جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے آپ کو کانسٹنٹلی ملتی ہے وہ یہ کہ اگر آپ اللہ کے راستے میں فرما برداری کا راستہ ایڈاپٹ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، چاہے آپ اکیلے ہیں، ادب کا دائرہ آپ ہاتھ سے نہیں چھوڑتے، اخلاق کا دائرہ آپ ہاتھ سے نہیں چھوڑتے، اور اپنے گھر والوں کے درمیان میں رہتے ہوئے آپ گناہوں سے اور ان اسلامک ریچول سے اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں تو اللہ کی مدد آتی ہے، چاہے آپ کے مقابلے میں مائٹی کنگ کیوں نہ ہو. ابراہیم علیہ السلام کی اگر آپ کہانی پڑھیں تو بیوی سارہ کے لیے آتا ہے کہ بہت خوبصورت تھیں. جب یہ لوگ مصر میں جا کر آباد ہوئے تو جو وہاں کا بادشاہ تھا اس نے غلط نگاہ ڈالنے کی کوشش کی تھی بیوی سارہ پر، لیکن روایات بتاتی ہیں کہ 3 مرتبہ اس نے کوشش کی، تینوں مرتبہ کمپلیٹلی پیرالائزڈ ہو گیا اور ہر مرتبہ بیوی سارہ دعا کرتی تھی تو ٹھیک ہو جاتا تھا.
بی بی سارہ کا بھی یہ اللہ پر توکل تھا کہ اللہ نے ان کی حفاظت کی، اور یہ مائٹی کنگ تھا. تو ایک چیز جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے آپ کو کانسٹنٹلی ملتی ہے وہ یہ کہ اگر آپ اللہ کے راستے میں فرما برداری کا راستہ اڈاپٹ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، چاہے آپ اکیلے ہیں، ادب کا دائرہ آپ ہاتھ سے نہیں چھوڑتے، اخلاق کا دائرہ آپ ہاتھ سے نہیں چھوڑتے، اور اپنے گھر والوں کے درمیان میں رہتے ہوئے آپ گناہوں سے اور ان اسلامک ریچول سے اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں، تو اللہ کی مدد آتی ہے. چاہے آپ کے مقابلے میں مائٹی کنگ کیوں نہ ہو، اللہ مدد بھیجتا ہے. تو یہ وہ مختلف اینگلز ہیں جو ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتے ہیں. ان کو اڈاپٹ کیجئے، اپنی عقل کو اللہ کے راستے میں استعمال کیجئے، اپنی عقل کو دین کی کنوکشن کو بڑھانے کے لیے استعمال کیجئے. آپ میں سے جو جہاں پر ہے، گھروں میں آپ ہاؤس وائف ہیں، آپ اسکول جاتی ہیں، آپ کالج جاتے ہیں، آپ یونیورسٹی جاتے ہیں، یا آپ کہیں جاب کرتی ہیں یا بزنس کرتی ہیں، اٹس اے ہائر ٹائم کہ آپ کا اسلام آپ کے 5 فٹ کے جسم پر نظر آئے، آپ کے اخلاق اور معاملات میں نظر آئے، آپ کی زندگی کی چوائسز میں نظر آئے، آپ کی توحید آپ کے اوپر پرومیننٹ ہو. یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی لیگیسی. اور جو ابراہیم علیہ السلام کی اس لیگیسی کو اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے اسپرچل پوائنٹ جو ہمیں مختلف احادیث کے ہی ریفرنسز سے ملتے ہیں کہ ہم اپنے ان ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کو کس طرح سے میکسیمائز کر سکتے ہیں. مختلف عبادات آپ کو ملتے ہیں کہ آپ کس طرح سے اس کو بڑھا سکتے ہیں. اس میں آسان سا طریقہ کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ابھی سے پریپیئر کیجئے. پروبیبلی آج اگر چاند نظر آ جاتا ہے تو کل انشاءاللہ پہلی ذی الحجہ جو ہے وہ ہوگی. کچھ پوائنٹس میں آپ کو دے دیتی ہوں، اس میں سے جو آپ اڈاپٹ کرنا چاہیں وہ کر سکتی ہیں. سب کر لیتی ہیں الحمدللہ، لیکن یاد رکھیے گا یہ پوائنٹس اس نیت سے اڈاپٹ کیجیے گا کہ میں ان 9 دنوں کے اندر، ان 10 دنوں کے اندر یہ عبادات کروں گی. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد سے مجھے ان عبادات کے ذریعے وہ اسٹرینتھ دیجیے گا کہ باقی 11 مہینے میں ان انٹلیکچوئل کیپیسٹیز میں اپنے آپ کو گرو کر سکوں جو ابراہیم علیہ السلام اب ایز اے لیگیسی ہمارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں. جب آپ اس نیت سے عبادت کرتے ہیں تو عبادت آپ کے ایمان کو بھی بڑھاتی ہے اور عبادت آپ کی بندگی کو بھی بڑھاتی ہے. بندگی کیا ہوتی ہے کہ انسان دنیاوی کام کر رہا ہوتا ہے بظاہر، لیکن وہ بھی عبادت بن جاتے ہیں جب وہ اللہ کی مرضی کے ساتھ کرتا ہے. کہنے کو بچہ یونیورسٹی گیا اور آپ کے ہسبینڈ اپنی فیکٹری میں گئے، لیکن وہ دونوں کانسٹنٹلی حالت عبادت میں رہتے ہیں جب وہ اپنا ہر لمحہ اللہ کی بتائی ہوئی نعمتوں کے مطابق گزارتے ہیں، شریعت کے مطابق گزارتے ہیں، دین اسلام کے مطابق گزارتے ہیں. تو ہم کس طرح سے اسپرچل پاور، اسپرچولی اسٹرینتھ اپنے اندر لا سکتے ہیں؟ ایک سمپل عمل جو کہ ہمیں جنرلی اسلام میں ملتا ہے وہ ہے روزے کی عبادت کا. روزہ رمضان کا اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے، لیکن جو نفلی روزے ہیں اس کا اپنا مقام ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں حدیث قدسی ملتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ. یہ صرف رمضان کے روزوں کے لیے نہیں آتی، اس کے لیے محدثین کہتے ہیں کہ یہ ہر دن کے روزے کے لیے ہو سکتی ہے، چاہے وہ فرض روزہ ہو، چاہے وہ آپ نے فرض روزے کی قضا کے طور پر رکھا ہو، چاہے وہ آپ کا کوئی نفلی روزہ ہو. جس وقت بھی آپ روزہ رکھتے ہیں تو روزے کا اجر اللہ نے محفوظ رکھا ہے. اللہ روزے کا وہ اجر دے گا جو بندے کو آخرت میں خوش کر دے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں کہا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. تو سب سے بہترین عبادت ہے پہلی ذی الحج سے لے کر 9 ذی الحجہ تک روزے رکھنا. یہاں ایک بات یاد رکھیے گا، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا رمضان کا قضا روزہ رکھیں تو قضا روزے کے ساتھ نفلی روزے کی نیت کرنے کی ضرورت نہیں. اگر آپ ان دنوں میں رکھیں گی، اللہ غفور اور رحیم ہے، اللہ چاہے گا انشاءاللہ آپ کو جو ریوارڈ بڑھا کر دینا چاہے گا وہ دے دے گا. لیکن جب ہم کوئی روزہ اس نیت سے رکھتے ہیں کہ یہ میرا قضا ہے، تو قضا روزے کی انٹینشن صرف قضا روزے کی ہوتی ہے. ان دنوں میں کوئی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے. اور اگر آپ انہی 9 دنوں کے روزے رکھتی ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس انسینٹو کیا ہے؟ نمبر 1 انسینٹو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو داؤد کی حدیث آتی ہے کہ آپ نے ذی الحجہ کے ان 9 دنوں میں روزے رکھے. صحیح مسلم کی حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حدیث کا مفہوم ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ جو 9 ذی الحج کا روزہ ہوتا ہے وہ انسان کے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے.
یعنی جو پچھلے سال تک گزرا ہوا، پچھلے ذی الحجہ کے مہینے تک چلے جائیے، جتنے ہمارے گناہ ہوئے ہوں گے، کون سے گناہ، کبیرہ یا صغیرہ؟ صغیرہ اونلی، ناٹ کبیرہ، ٹھیک ہے؟ جتنے ہمارے صغیرہ گناہ ہوئے ہوں گے پچھلے ذی الحجہ کے سال سے لے کر اس ذی الحجہ کے مہینے تک کے، اللہ ان سب کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا. وہ کفارہ بن جائے گا انشاءاللہ یوم عرفہ کا روزہ، پلس آنے والے اگلے سال تک کے اگر ہمارے کوئی صغیرہ گناہ ہونے ہوں گے تو انشاءاللہ یوم عرفہ کا روزہ ان کے لیے بھی کفارہ بن جائے گا. ایک انسینٹیو کیا ہے یوم عرفہ کا روزہ؟ اگر کوئی 9 روزے پورے نہیں رکھتا تو میکسیمم کوشش کرے کہ 9 ذی الحجہ کو روزہ ضرور رکھے کہ وہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 دنوں میں روزے رکھے ہیں، ابو داؤد کی حدیث آتی ہے. تیسرا انسینٹیو از اے جنرل انسینٹیو ٹو کیپ روزہ ان اینی پارٹ آف دا ایئر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جب انسان اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے تو اللہ اس انسان کا چہرہ 70 سال جہنم کی آگ سے دور کر دیتا ہے. یعنی جس نے ایک روزہ رکھا اس کا چہرہ، ظاہر بات ہے چہرہ الگ ہوگا، آپ کا چہرہ دور ہوگا تو آپ کا پورا جسم آگ سے دور ہو جائے گا. تو دس از این انالوجی ان حدیث کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے، نفلی روزے کی بات ہو رہی ہے، یہ فرض روزے کی بات نہیں ہو رہی، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، یومن کا لفظ آتا ہے، ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ اس شخص کے چہرے کو 70 سال جہنم کی آگ سے دور کر دیتا ہے. تو ہمارے پاس انسینٹیو ہے، ہم ان 9 دنوں میں روزہ رکھیں. دین یو کین ملٹیپلائی انشاءاللہ وہ سال کتنے بنیں گے، 70 ملٹیپلائی بائی 9. تو ہمارے پاس ایک انسینٹیو ہے، اللہ نے صحت دی ہے، ہمت دی ہے، کوشش کیجیے، ارادہ کیجیے اور ان 9 دنوں میں روزے رکھیے. ایک سوال جو اکثر پوچھا جاتا ہے کہ ہم 9 ذی الحجہ اپنی پاکستان کے حساب سے دیکھیں یا ہم سعودی عرب کے حساب سے دیکھیں. آپ مغرب کی نماز سعودی عرب کے سن سیٹ کے حساب سے پڑھتی ہیں یا پاکستان کراچی کے سن سیٹ کے حساب سے؟ ہم تو اپنی مغرب کی نماز پاکستان میں بھی ایک ساتھ نہیں پڑھتے کہ جو لاہور کا سن سیٹ ہے ہم اس حساب سے یہاں نماز پڑھیں. سو دس از اے جنرل رول امت کے اندر جو اپلائی کرتا ہے. آپ جس ملک میں، جس علاقے میں موجود ہیں، آپ اپنا چاند کا سیٹ اپ فالو کریں گے. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک انالوجی بتاتی ہوں. ایک ملک کے اندر پہلی ذی الحج پہلے آ جاتی ہے اور سعودی عرب میں اگلے دن شروع ہوتا ہے. یعنی اگر مثال کے طور پر ایک ملک میں میں ہوں، چلیں پاکستان میں پہلی ذی الحج جو تھی وہ سعودی عرب سے ایک دن پہلے ہو گئی. اب جس دن مثال کے طور پر سعودی عرب میں 9 ذی الحجہ ہوگی، ایک دن بعد وہاں پر کیلنڈر شروع ہوا ہے، جس دن سعودی عرب میں 9 ذی الحج یوم عرفہ ہوگا، پاکستان میں اس دن کیا ہوگا؟ 10، یعنی کہ عید. روزہ رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے. اب اس کے اپوزٹ ایک سچویشن جیسی کہ ابھی بن رہی ہے. سعودی عرب میں پہلے آ گیا فرسٹ ذی الحجہ، پاکستان میں بعد میں آتا ہے. یعنی جب 9 ذی الحجہ سعودی عرب میں ہوگا تو ہماری ہوگی 8 تاریخ. اگر تو آپ 9 دن کنزیکٹو رکھ رہی ہیں الحمدللہ تو وہ آپ کا آٹومیٹک اس میں کور ہو جائے گا. اگر کسی انسان نے ارادہ کیا ہے کہ وہ صرف 9 ذی الحجہ کا ہی رکھنا چاہ رہا ہے تو پھر ایک کی جگہ 2 رکھ لیجئے. یہ ہمارے دین کی وسعت ہے. اور کسی کو بس یہ لگتا ہے کہ میری صحت اجازت نہیں دیتی کہ میں ان 9 دنوں میں پورے روزے رکھوں، صرف ایک روزہ رکھ سکتی ہوں، تو آپ جس ملک کا حصہ ہیں اس کے کیلنڈر کے حساب سے 9 ذی الحج کا روزہ رکھ لیجئے. اللہ غفور اور رحیم ہے. اللہ اپنے بندوں کی اطاعت چاہتا ہے، سبمیشن چاہتا ہے. اللہ ہماری ولنگنس دیکھتا ہے کہ ہم کتنا اس سے محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں. تو ایک عبادت اسپرچولیٹی گین کرنے کے لیے یہ ہے کہ ہم ان 9 دنوں میں روزہ رکھنے کی کوشش کریں. دوسری بہترین عبادت جو ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کے اندر آتی ہے وہ ہے کثرت کے ساتھ تسبیح کرنا، تحلیل لا الہ الا اللہ کہنا، تحمید الحمدللہ کہنا، تکبیر اللہ اکبر کہنا. ان 10 دنوں کا بہترین ذکر تکبیر ہے. جتنا ہو سکے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. چلتے پھرتے جب یاد آ جائے، جب ذہن میں آ جائے پڑھنا شروع کر دیجئے. سر پر دوپٹہ نہیں ہے تب بھی پڑھ سکتے ہیں، وضو نہیں ہے تب بھی پڑھ سکتے ہیں. جتنا ہو سکے کثرت کے ساتھ اس تکبیر کو ان 10 دنوں کے اندر اپنی زبان کے اوپر کنٹینیوٹی سے رکھیے.
تیسری چیز جو آپ ان 10 دنوں میں انشاءاللہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں وہ ہے قیام اللیل، تہجد. قیام اللیل، تہجد، تراویح، یہ سب ایک ہی ٹرمز ہیں. تراویح کا لفظ جو ہے وہ آپ صرف رمضان کے لیے اسپیسیفک دیکھتے ہیں، باقی پورا سال آپ قیام اللیل کہتی ہیں یا تہجد کہتی ہیں، ایک ہی بات ہے. ابھی رمضان میں ہم جو تراویح پڑھ رہے تھے وہ ہماری تہجد کا ہی ایکولنٹ تھا. جیسے رمضان ختم ہوتے ہیں آپ دیکھیں ہماری عشاء کی نماز کتنی چھوٹی ہو جاتی ہے. زیادہ تر لوگوں کی عشاء کی نماز چھوٹی ہو جاتی ہے جو لوگ رمضان میں تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ 10 دن دیے ہیں. اگر آپ پورا سال جنرلی تہجد نہیں پڑھتے، دس از این انسینٹیو. یا تو ان 10 دنوں کو مائل سٹون بنائیے کہ آئندہ سے میں تہجد اپنی زندگی میں کوشش کروں گی کہ میں پڑھوں. نہیں اگر ممکن ہے تو کم سے کم ان 10 دنوں میں تہجد کا اہتمام کیجیے، اس لیے کہ ان دنوں کی عبادت بہت اہم ہے. منیمم 2 رکعت پڑھے جا سکتے ہیں، میکسیمم آپ 8 بھی پڑھ سکتی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو بخاری میں آتی ہے، جب ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تہجد کی نماز اس کی رکعات کے بارے میں پوچھا تو آپ نے اس کو ان لمیٹڈ رکھا، المثنا 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 اینڈ ان لمیٹڈ، جو جتنی پڑھنا چاہے. تو جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمل سے دیکھتے ہیں وہ آتا ہے آپ کو نمبر 8 کا، 8 رکعات کا. لیکن جو زیادہ پڑھتا ہے وہ بھی پڑھ سکتا ہے، بخاری کی حدیث کا میں نے آپ کو ریفرنس دے دیا. تو ان 10 دنوں میں کوشش کیجیے کہ آپ تہجد پڑھیں. یاد رکھیے تہجد کی دعا عام دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے آپ نے کتنا آنکھیں کھول کے اور کانشیسنیس کے ساتھ مانگی ہے. ڈپینڈ کرتا ہے آپ نے کتنی چاہت سے مانگی ہے. ڈپینڈ کرتا ہے آپ کتنا محسوس کر رہی ہیں کہ اس وقت میں اللہ پہلے آسمان کے اوپر آ جاتا ہے. اگر کوئی بھی زندگی میں حاجت ہے، کوئی بھی خواہش ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے جو آپ ڈیسپریٹلی مانگ رہی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، تو تہجد کے وقت اٹھیے. زیادہ تر مائیں اولاد کے لیے گڑ گڑا کر ہدایت مانگتی ہیں، سیدھا راستہ مانگتی ہیں، ان کی حفاظت مانگتی ہیں، ان کی صحت مانگتی ہیں، ان کی خوشیاں مانگتی ہیں. سو the best time is to wake up at تہجد، اور پھر جو آپ نے اللہ سے مانگنا ہے وہ مانگیے. اپنے پاس کیلنڈر دیکھ لیجئے، جو آپ کا صبح صادق کا ٹائم آتا ہے اس سے 20 منٹ پہلے اٹھ جائیں. اگر تو آپ روزہ رکھ رہی ہیں تو آپ اور پہلے اٹھ جائیں گی. اگر آپ روزہ نہیں رکھ رہی ہیں تو 20-25 منٹ پہلے اٹھیے، وضو کیجئے، 2 رکعت پڑھیے اور پھر اللہ سے خوب بات کیجئے، خوب اللہ سے مانگیے. تو قیام اللیل کیجئے ان 10 دنوں کے اندر. 3 چیزیں ہو گئی. چوتھی چیز انشاءاللہ ان 10 دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ صدقہ کیجئے. صدقہ میں وہ والا صدقہ نہیں کہہ رہی اس وقت کہ جس میں آپ نے اپنے مسلمان بہن کو، بھائی کو مسکرا کر دیکھا تو وہ بھی صدقہ ہے. میں اس وقت اس کی بات نہیں کر رہی. مال کا صدقہ کیجیے. کوئی اپنا اماؤنٹ فکس کر لیجیے اور روز تھوڑا تھوڑا اماؤنٹ جو ہے وہ اگر آپ دینا چاہتی ہیں تو کسی وائٹ کالر، کسی اچھی فیملی جو کہ آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتی، یا اس کو دیجیے، یا کسی ضرورت مند کو آپ جانتی ہیں اس کو دیجیے، یا آپ کے اپنے گھروں میں کام کرنے والے لوگ ہیں آپ ان کی مدد کرنا چاہتی ہیں، روز تھوڑا اماؤنٹ دیجیے. روز نہیں دینا چاہتی آپ ایک ساتھ بھی کسی کی مدد کر سکتی ہیں. ورنہ کسی آرگنائزیشن سے کانٹیکٹ کر لیجیے جو لوگ راشن جینوئن جگہ پر پہنچاتے ہیں. آپ ان سے راشن کا بھی جو سپلائی کرنے کا معاملہ ہے وہ ڈیسائیڈ کر کے ان دنوں میں کثرت سے صدقہ کر سکتی ہیں. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث آتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان دنوں میں نیکیاں اللہ کو خاص محبوب ہیں. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق جہاد سے بھی زیادہ اللہ کو اس وقت اپنے بندے کی نیکیاں محبوب ہیں. تو کثرت سے صدقہ کیجیے. اگلا پوائنٹ، اپنے اندر ایک طاقت، انرجی یہاں سے گین کر کے جائیے. ارادہ کیجیے، دعا مانگیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان 10 دنوں میں اگر غصہ آئے، جو کہ آئے گا، تو میں اس غصے کو بہت زیادہ ایکسپریس نہ کروں. غصہ آنا برا نہیں ہوتا، اٹس نیچرل. ہم انسان ہیں. کوئی انسان ہمیں پریشان کرے گا تو ہمیں غصہ آئے گا. کوئی انسان ہماری مرضی کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا تو غصہ آئے گا. بچے آپ کو تنگ کریں گے تو غصہ آئے گا. دیر کین بی اینی XYZ ریزن. تو یہ کہنا کہ اللہ مجھے غصہ نہ آئے، اٹس ویری امپریکٹیکل اپروچ. اللہ سے دعا مانگیے، اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں میں اپنی تربیت، اپنی گرومنگ، اپنا تزکیہ کرنا چاہتی ہوں. مجھے طاقت دیجیے کہ میں اپنے غصے کو کنٹرول کر سکوں. اگلی نیکی جو کہ بہت بڑی نیکی ہے، آپ کے خاندان میں، آپ کے گھر میں بزرگ ہیں، ماں باپ ہیں، ساس سسر ہیں. اچھا، ساس سسر کے لیے بات ذہن میں رکھیں اور ماں باپ کے لیے. اب ٹائم ایسا ہے نا، اماں جو ہیں وہ بہن لگتی ہیں اور ساس جو ہیں وہ فرینڈ لگتی ہیں.
اس لیے کہ وہ عمر میں ایک دم سے جو ہے وہ بڑھاپا نظر نہیں آتا ہے. تو ضروری نہیں آپ کہیں میری ساس تو بالکل میری جیسی ہی لگتی ہیں، اب میں کیا ان کی خدمت کروں اور کیا ان کو چائے اور ناشتے بنا بنا کر دوں. نتھنگ لائک اٹ. رتبے کی بات ہے، مقام کی بات ہے. اگر آپ کے گھر میں بزرگ ہیں، ماں باپ ہیں، ساس سسر ہیں، ان 10 دنوں میں تھوڑی ان کی زیادہ خدمت کیجیے، تھوڑا زیادہ ان کے پاس جو ہے جا کر بیٹھ جائیے، تھوڑا زیادہ ان سے بات کیجیے. ظاہری بات ہے باتیں کرنے میں ہم یہ بات نہیں کریں کہ وہ فیملی گاسپس اور فیملی پالیٹکس شروع ہو جائے. اچھی باتیں کیجیے، ان کے پاؤں دبائیے، ان کا ہاتھ پکڑیے، کوئی کتاب اچھی لے کر چلی جائیے کہ یہ میں آپ کو پڑھ کر سناؤں. اگر ان کی دوا کا ٹائم ہے اور ان کو آپ نے نرس رکھی ہوئی ہے تو نرس سے کہیے میں دیتی ہوں ان کو دوا، اپنے ہاتھ سے گلاس دیجیے. یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ وہ چھوٹی چھوٹی سافٹ سکلز ہیں جو آپ کے ذریعے کسی انسان کو اسلام کی خوبصورتی دکھا سکتے ہیں. یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس سے آپ کسی انسان کے دل میں گھر کر سکتے ہیں. بعض اوقات ہمیں کیا لگتا ہے کسی کو بہت اماؤنٹ دے کر ہم اس کے دل میں جگہ بنا سکتے ہیں. ایک مسکراہٹ، آپ کا جینوئن خلوص کے ساتھ اس کے ساتھ ملنا، آپ کا اس سے محبت کا اظہار اس کے دل میں آپ کے لیے جگہ بنا دے گا. تو پلیز ان 10 دنوں میں تھوڑی ایکسٹرا والدین کی، اپنے والدین کی بھی اور شوہر کے والدین کی بھی خدمت کرنے کی کوشش کیجیے. ان 10 دنوں کے اندر ہی 10واں دن قربانی کا دن آتا ہے جو عید الاضحیٰ کا مین عمل ہے، سنت ابراہیمی ہے. اس کے لیے ایک بات ذہن میں رکھیے، آپ کو اگین دونوں باتیں ملتی ہیں. اس وقت آپ کو ابھی 10 دن میں اور میسیجز فلوٹ ہوتے ہوئے ملیں گے. اگین ایک اسکول آف تھاٹ ایک چیز کو مینشن کرتا ہے، ایک اسکول آف تھاٹ ایک چیز کو مینشن کرتا ہے. پچھلے کئی دنوں سے میرے پاس ایک ہی جیسا میسج بار بار آ رہا ہے اور اس میں دلیل کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مینڈا کیا جو آپ نے اپنی طرف سے، اپنی ایگزسٹنگ ازواج کی طرف سے، ان تمام اپنے مرحومین کی طرف سے کیا جو کہ دنیا سے جا چکے تھے، اور ایک ہی مینڈا آپ نے کیا. اسی لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی چھت کے نیچے رہنے والے جو ہیں وہ سب یہ الگ الگ قربانی کریں چاہے وہ ایلیجیبل ہوں، بلکہ اگر والد صرف قربانی کر لیتے ہیں، چاہے اولاد پیوبرٹی پر ہے، چاہے اولاد کماتی ہے، تو وہ چاہے تو نہ کرے. صحیح. دوسری طرف آپ کو اوپینین ملتی ہے کہ جو ایلیجیبل ہے، جو کر سکتا ہے، پیوبرٹی کراس کر چکا ہے، وہ اپنی قربانی کرے. دس از این انسینٹو. ابھی میں نے آپ کے سامنے گھر کی مثال دی تھی. ہم گھر کے 4 لوگ ہوتے ہیں، مگر اگر ہمیں آپشن دیا جائے کہ آپ کو 8 کمروں کا گھر دیا جا رہا ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں گی؟ نہیں ہم تو 4 لوگ ہیں، 2 کمروں کا گھر کافی ہے. آپ فوراً اڈاپٹ کریں گے، آپ اس کو گراسپ کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فائنینشیل سٹیٹس جانتے ہیں؟ مدینہ میں بھی وہ جو ہم اکثر سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ایک موقع پر لیٹے ہوئے تھے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے. دوپہر کا وقت تھا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھے تو آپ کی کمر پر سے، کہ آپ نے کرتا نہیں پہنا ہوا تھا، کرتا اتارا ہوا تھا گرمی کی وجہ سے، آپ کی کمر پر چٹائی کا پورا پیٹرن بنا ہوا تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فائنینشیل سٹیٹس سمجھانے کے لیے کافی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مدینہ کے دور میں بتاتی ہیں، اس لیے کہ آپ کی رخصتی مدینہ کے دور میں آ کے ہوئی. وہ کہتی ہیں کہ کئی دن تک ہمارے گھر میں صرف 2 کالی چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا. کالی چیزوں میں ایک کھجور اور دوسرا پانی فلٹر نہیں ہوتا تھا، صحرا تھا. تو جتنی امپیورٹیز آتی تھی سب ساتھ پیا کرتے تھے. تو وہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں 2 کالی چیزوں کے علاوہ کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، صرف پانی اور کھجور ہوتا تھا. دس از دا فائنینشیل سچویشن آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی بیکاز آپ کے پاس سال بھر کبھی اتنا مال اکٹھا نہیں ہوا. لیکن ابن عمر کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال لگاتار مدینہ کے دور میں قربانی کی ہے. یہ آپ کی سنت ہے. اور ہم جو بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں، ہم جن کے پاس بینک بیلنس ہے، ہم جن کے پاس اپنے گھر کے ساتھ ساتھ ریئل اسٹیٹ ہے، ہم جن کے پاس اس ریئل اسٹیٹ کے ساتھ ساتھ سٹاک ہے، ہمارے پاس جہاں جیولری ہے، وہاں ہم اس حدیث کو سن کے اور اس پوائنٹ آف ویو کو فک کے سن کے یہ کہتے ہیں کہ ایک باپ کی قربانی کافی ہے. یہ ہمارا اپنا اللہ اور اسلام اور شریعت سے محبت کا لیول بتا رہا ہے کہ ہم ایکسکیوز کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ ہماری عبادت اور قربانی سے جان چھوٹ جائے. دس از یور میٹر. ہاں ٹھیک ہے، کوئی نہیں کرتا، جو انسان افورڈ نہیں کر سکتا. ایسے بھی لوگ ہیں ہمارے ہی شہر کے اندر جہاں پر اس وقت لوگوں کے لیے گائے کا ایک حصہ بھی افورڈ کرنا آسان نہیں ہے. تو ظاہری بات ہے وہاں اگر ایک والد کر لیتے ہیں، یہ وسعت، یہ آسانی دین کی ان کے لیے ہے، آپ کی اور میرے جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہے.
جن کو اللہ نے نعمتیں گن گن کر نہیں دی. ہمیں اللہ نے ناپ ناپ کر رزق نہیں دیا. ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ہمارے کچن میں کتنے مہینے کا سامان رکھا ہوا ہے, ہمارے فریزر میں کتنے مہینے کا سامان رکھا ہوا ہے. تو جب اللہ کو دینے کی بات آتی ہے تو ہم کیوں ایکسکیوزز تلاش کرتے ہیں, ہم کیوں رزق کو ناپنے لگ جاتے ہیں. تو قربانی سنت ابراہیمی ہے, قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ایک اور اینگل میں بتا دوں, اس لیے کہ یہ بھی سوال اکثر پوچھا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے اپنے کسی مرحوم کے لیے قربانی نہیں کی. جو قربانی آپ نے خود کی اسی میں آپ نے اپنے مرحومین کے ثواب کو شامل کیا. لیکن ہمبلی اسکول آف تھاٹ میں اس کی اجازت دی جاتی ہے کہ اگر آپ اپنے والد کی طرف سے, والدہ کی طرف سے جو دنیا سے جا چکے ہیں, فار اینی ڈیزیز جو دنیا میں موجود نہیں ہے, کوئی بھی مرحومین میں سے آپ اس کے لیے اگر قربانی الگ سے بکرا کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. یہ میں نے آپ کو دونوں رائے بتا دی. جو قربانی آپ کر رہے ہیں آپ اسی کے اندر اپنے مرحومین کے ثواب کو شامل کر سکتی ہیں. یہ رسول اللہ کا عمل ہے. آپ نے اپنی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے الگ سے قربانی نہیں کی, اسی قربانی میں آپ کے ثواب کو شامل کیا. آپ یہ بھی کر سکتی ہیں. ہمبلی اسکول آف تھاٹ کے اسکالر اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جو صدقہ بھی کیا جاتا ہے وہ صدقہ انسان کے اپنے عمل کو بھی, اور اگر اولاد والدین کی طرف سے کرتی ہے تو والدین کے اجر تک بھی اس چیز کو پہنچایا جاتا ہے. اس اینگل سے اجازت دیتے ہیں کہ اگر آپ مرحومین کی طرف سے الگ قربانی کرنا چاہیں تو آپ بکرا کر سکتے ہیں. صحیح. تو 10 ذی الحجہ کا اہم عمل قربانی کا ہے. اپنے آپ کو ہم بے وقوف بنانے سے بچیں, اپنی اپنی نیتوں کو صاف رکھیں, اور اللہ تعالیٰ نے دین کی جو وسعت دی ہے ہم اس کو اپنی نعمتوں کے مطابق استعمال کریں. اینڈ فائنل تھنگ جو ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے, زبان کو اور عمل کو اللہ کے شکر سے اٹیچ کیجیے. اللہ نے ایک اور موقع دیا ہے ان 10 دنوں سے بینیفٹ میکسیمم ارن کرنے کا. اللہ نے زندگی دی ہے معافی مانگنے کی. زبان سے کثرت سے معافی مانگیے, توبہ کیجیے اللہ سے. شکر کے اندر یہ ایلیمنٹ شامل ہے کہ میں اللہ سے اپنی زبان سے توبہ کروں کہ اللہ میرے پچھلے تمام گناہوں پر مجھے معاف کر دیجیے. اور ایک اسی توبہ کے اندر اور شکر کے اندر اپنے آپ سے ایک کمٹمنٹ کیجیے. کوئی ایک گناہ جو آپ کی زندگی میں شامل ہے, آپ انشاءاللہ اللہ سے مدد مانگتے ہوئے, میں بہت چھوٹا سا ٹارگیٹ دے رہی ہوں, ایک گناہ. آپ ایک گناہ جو آپ کی زندگی کا حصہ ہے ایز اے لائف سٹائل, آپ اس کو چھوڑیں گے اللہ سے مدد مانگتے ہوئے. اور آپ ایک نیکی جو آپ کے فرائض میں سے اگر چھوٹی ہوئی ہے تو فرائض میں سے, اور اگر فرائض آپ کے مکمل ہیں الحمدللہ تو کوئی ایک نیکی ایز اے لائف سٹائل اڈاپٹ کیجیے. یہ آپ کے شکر کا انشاءاللہ پریکٹیکل مینیفیسٹیشن ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اسپرچولی ابراہیم علیہ السلام کی لیگیسی کو اڈاپٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان 10 دنوں میں بہترین عبادت کا موقع فراہم کرے. اللہ ہمارے ذہنوں کی نعمت کو ہمیں بہترین طریقے سے اسلام کو اپلفٹ کرنے کے لیے اور اسلام کو اپنی پریکٹس میں لانے کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.